بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایسے ہے کہ ایران کا جو شہید 136 ڈرون ہے، جو کہ ایک سوسائڈ ڈرون ہے، اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور یوکرینین فورسز کے اوپر اس نے قہر ڈھانا شروع کر دیا۔ ہم بڑی دیر سے یہ سنتے چلے آ رہے تھے کہ امریکہ نے یوکرین کو اسٹنگر میزائلز دے دیے، جنہوں نے رشیا کے گن شپ ہیلی کاپٹرز کا بڑا نقصان کیا، رشیا کے Su-25 جہازوں کا بڑا نقصان کیا۔ امریکہ نے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز یوکرین کو دے دیے، جنہوں نے رشیا کے ٹینکس کا، رشیا کی APVs کا جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان کیا۔ پھر یوکرین کو ایک بہت زبردست چیز ملی امریکہ کی طرف سے، ہائی مارس راکٹ آرٹلری سسٹم۔ اس نے تو کہتے ہیں کہ رشیا کا بہت ہی زیادہ نقصان کیا، اور رشیا کی جو ایڈوانسمنٹ تھی نا یوکرین کے اندر، وہ اس ہائی مارس نے آ کے روکی ہے۔ ورنہ یوکرین کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ وہ رشیا کی ایڈوانسمنٹ کو روک سکتا، اور رشیا جو ہے وہ یوکرین کے اوپر قبضہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن پھر جب سے ہائی مارس جو ہے وہ یوکرین کو ملا، اس نے ان کا استعمال کیا تو رشیا نے ریٹریٹ کرنا شروع کر دیا، پیچھے ہٹنا شروع کر دیا، اور کئی حصے جو ہے یوکرین کے جن کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہوا تھا، اس کو خالی کرنے پڑ گئے۔ اور رشیا کا جو اتنا ایڈوانس اسلحہ تھا، جس میں Su-34 جہاز تھے، Su-35 جہاز تھے، وہ سارے کے سارے ایسا لگ رہا تھا کہ ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی امپیکٹ نہیں ڈال رہے وار کے اوپر، جنگ کے اوپر، ان کا کوئی ایسا امپیکٹ نہیں ہے کہ جو ہمیں نظر آئے۔ رشیا کے اتنے زبردست ٹینکس ہیں، دنیا میں اس کے ٹینکس کا جو ہے وہ بڑا لوہا مانا جاتا ہے، بہت بڑی بڑی آرمیز جو ہیں وہ ان کے ٹینکس کو استعمال کرتی ہیں، لیکن اوور آل رشیا کوئی امپیکٹ نہیں ڈال سک رہا تھا۔ دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی ملک کے پاس ایٹمی میزائل ہے، خیر وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، ان کو تو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، تو وہ رشیا کے پاس ہے۔ لیکن رشیا کو اگر کسی چیز نے صحیح جو ہے وہ کامیابی دلائی ہے تو وہ ایران کے ڈرونز نے دلائی ہے۔ یہ جو ایران کا شہید 136 ڈیلٹا ونگ ڈرون ہے، جو کہ بیسیکلی ایک سوسائڈ ڈرون ہے، کامیکازی ڈرون ہے، جس کے نوز کون کے اوپر آپ بارود باندھ کے تو اس کو اپنے ٹارگٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں، وہ اپنے ٹارگٹ کے اوپر جا کے گر جاتا ہے، اور یوکرین کی جو آرٹلری ہے، یوکرین کے جو ریڈارز ہیں، ان کو وہ جا کے تباہ کر دیتا ہے۔ اور اینالسٹ کا کہنا یہ ہے کہ جب ایک شہید 136 ڈرون کسی بھی ٹارگٹ کو لاک کر لیتا ہے تو اس کو روکنا جو ہے وہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یوکرین کے ڈرونز، جو کہ اس کو ترکی نے دیے تھے TB2 ڈرونز، انہوں نے رشیا کے ماسکوا کلاس جہاز کو ڈبونے کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ان ڈرونز کا بھی اپنا ایک امپیکٹ تھا، انہوں نے رشین نیوی کو جو ہے وہ تارے دکھا دیے دن کے اندر۔ لیکن یہ جو ڈرونز ہیں، یہ جو ایران کے چھوٹے ڈرونز ہیں، جو کہ آئی بلیو TB2 ڈرون سے بہت زیادہ سستے ہوں گے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈسپوزیبل ڈرونز ہیں، انہوں نے رشیا کو کچھ رے آف ہوپ جو ہے وہ دی ہے۔ اور اب کئی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کام ہائی مارس نے یوکرین کے لیے کیا تھا، وہی کام رشیا کے لیے یہ ایران کے ڈرونز کر رہے ہیں۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایران ان ڈرونز کو جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر چکا ہے، سعودی عربیہ کے خلاف استعمال کر چکا ہے، عراق میں یوز کر چکا ہے، سیریا کے اندر یوز کر چکا ہے، اور سمجھا یہ جاتا ہے کہ چائنا اور امریکہ کے بعد دنیا کے اندر کسی کے ڈرونز اس قابل ہیں جن کو خریدا جائے اور ان کو جنگ کے اندر استعمال کیا جائے تو وہ ایران کے ڈرونز ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ جب سے یہ یوکرین کی جنگ لگی ہے، رشیا نے اپنا آئل جو ہے اس کو دبا کے بیچا، ڈسکاؤنٹڈ ریٹس کے اوپر بیچا، لیکن دبا کے دنیا کو سیل کیا، اور شاید اس وقت رشیا جو ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا آئل ایکسپورٹر بن چکا ہوا ہے ان ریسنٹ منتھس کے اندر، صرف میں بات کر رہا ہوں اوور آل نہیں۔ تو اس سے رشیا کو جو کیش حاصل ہوا ہے، جو پیسے حاصل ہوئے ہیں، ان کے ذریعے سے رشیا ٹھیک ہے کوئی بہت زیادہ ہائی ٹیک اسلحہ تو پرچیز نہیں کر سکتا، لیکن ان پیسوں کے ذریعے سے اس نے نارتھ کوریا سے آرٹلری شیلز اور کچھ میزائلز وغیرہ جو ہے وہ حاصل کیے ہیں، پلس ایران سے یہ ڈرونز جو ہیں وہ حاصل کرنے جا رہا ہے۔ لیکن ایران کی اپنی کتنی کیپیسٹی ہے ان ڈرونز کو بنانے کی، اس کے بارے میں ابھی ہمیں نہیں پتا، اور کیا ایران یہ جو ڈرونز رشیا کو فراہم کر رہا ہے وہ اپنے سٹاک کے اندر سے دے رہا ہے یا نئے بنا کے تو جو ہے وہ رشیا کو فراہم کر رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبر آئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ رشیا کے جو ملٹری کارگو پلینز ہیں، انہوں نے 12 ستمبر سے 18 ستمبر تک تقریباً 6 دنوں کے اندر ایران کی بہت زیادہ فلائٹس جو ہیں وہ لی ہیں۔ ان فلائٹس کے اندر IL-76 ایئر کرافٹ بھی شامل تھے، ان فلائٹس کے اندر بوئنگ 747 جہاز بھی شامل تھے، جو کہ ان کی آرمی اونڈ ایک سہا ایئر لائن ہے، اس کے پاس زیر استعمال ہے، اور کچھ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ جو ہیں وہ ایران کی طرف سے استعمال کیے گئے ہیں، اور ان کے اندر رشیا نے ایران کے ڈرونز کو بھرا ہے، اور بھر بھر کے وہ رشیا لے گیا تاکہ وہ ان کو یوکرین کے فرنٹ کے اوپر استعمال کر سکے۔ دیکھیں ان ڈرونز کی کوئی قیمت ایسا سچ نہیں ہے، سستے سے ڈرونز ہیں۔ رشیا نے بھی دیکھا کہ اگر میرے ایک Su-25 جہاز کا نقصان ہو جاتا ہے، میرے ایک T-90 ٹینک کا نقصان ہو جاتا ہے، میرا ایک Su-34 جہاز گر جاتا ہے یوکرین کے اندر، یا کوئی Su-35 جہاز گر جاتا ہے یوکرین کے اندر، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ان سوسائڈ ڈرونز کے اوپر لگا کے ان کو ضائع کرتا جاؤں یوکرین کے اوپر۔ یوکرین کا نقصان بھی یہ زیادہ کریں گے اور رشیا کے اتنے زیادہ پیسے بھی نہیں لگیں گے۔ اب یہ تو رشیا یا ایران نے نہیں بتایا کہ ان 6 دنوں کے اندر ان جہازوں کے ذریعے سے کتنی فلائٹس جو ہیں ان کو کنڈکٹ کیا گیا ہے، لیکن ایک بات ضرور اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں
کہ جتنا ان ڈرونز کا سائز چھوٹا ہے، ایک فلائٹ کے اندر کم سے کم 100 ڈرون جو ہے وہ بھر کے لے کے جا سکتا ہے ایک کارگو پلین. اور اگر آپ کہہ لیں کہ ایک دن میں ایک فلائٹ بھی ہوئی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 600 ڈرون تو جو ہے وہ رشیا پہنچ چکا ہے. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایک دن کے اندر ایک جہاز نے ایک ہی فلائٹ لی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رشیا نے مختلف قسم کے ڈرون جو ہے وہ اب ایران سے اٹھانا شروع کر دی ہوں. جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ ایران جو ہے وہ اسٹیلتھ ڈرون بھی بنا رہا ہے، اور اس نے یہ اسٹیلتھ ڈرونز جو ہیں وہ اسرائیل کے خلاف استعمال کیے تھے، بڑے سکسیسفل استعمال کیے تھے. اور اسرائیل کے جو ایئر ڈیفنس سسٹمز تھے وہ ان اسٹیلتھ ڈرونز کو نہیں پکڑ سکے تھے، کیونکہ یہ فلائنگ ونگ ڈیزائن ہوتے ہیں، لو لیول فلائی کر سکتے ہیں، اور ویسے ہی ان کا ریڈار کراس سیکشن جو ہے وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. تو کئی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا نے ایران سے ان ڈرونز کو حاصل کرنے کی بھی ریکویسٹ کی ہے. یہ جو ایران کے شہید 136 ڈیلٹا ونگ سوسائڈ ڈرونز ہیں نا، ان کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ ایک ڈرون جو ہے وہ صرف ایک دفعہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس وجہ سے کئی اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب رشیا جو ہے وہ ایران سے مہاجر 6 ڈرون بھی حاصل کرنا چاہ رہا ہے. بلکہ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں انہوں نے جو فلائٹس کنڈکٹ کی ہیں ایران سے رشیا تک، کارگو فلائٹس جو گئی تھیں، جو ان کے ڈرونز لے کے گئی تھیں، ان کے اندر یہ مہاجر 6 ڈرون بھی شامل تھے. یہ ڈرون بالکل ویسے ہی ہے جیسا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک TB2 ڈرون ہے، یعنی کہ بہت بڑا ڈرون نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر آپ میزائلز اور بامز وغیرہ جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں. پلس سوسائڈ ڈرون سے یہ اس طرح سے بہتر ہے کہ سوسائڈ ڈرون ٹھیک ہے سستا ہوتا ہے لیکن ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہ جو ڈرونز ہیں، یہ جو جس طرح سے مہاجر 6 ڈرون ہے یا TB2 ڈرون ہے، ان ڈرونز کو آپ بار بار جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. اگر یہ ڈرون جو ہے وہ اپنا مشن کمپلیٹ کر کے واپس اپنی بیس کے اوپر آ جاتا ہے تو پھر آپ اس ڈرون کو ری ایکوپ کر کے دوبارہ جنگ کے اندر جھونک سکتے ہیں، اور آپ کو اس کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا، نہ اس کے اندر کوئی آپ کا پائلٹ بیٹھا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی بہت زیادہ پرائس ہے جتنی آپ کے ایک Su-35 جہاز کی پرائس ہے، Su-34 جہاز کی پرائس ہے. تو دشمن ان کو گرا بھی لے گا تو آپ کو اس سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا. اور اگر دشمن ان کے اوپر اپنا کوئی سرفیس ٹو ایئر میزائل مارتا ہے تو آپ کو دشمن کے سرفیس ٹو ایئر میزائل کی لوکیشن کا بھی پتہ چل جاتا ہے، آپ کو دشمن کی لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے. وہاں پہ آپ اپنا کوئی سوفسٹیکیٹڈ جہاز بھیج کے اس کے سرفیس ٹو ایئر میزائل بیٹریز جو ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں. تو ڈرونز جو ہیں انہوں نے رشیا کے لیے بڑا کام کیا. رشیا وہ سکسیس جو اپنے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ذریعے سے نہیں حاصل کر سکا، ان ایران کے چھوٹے اور سستے ڈرونز کے ذریعے سے وہ یہ سکسیس حاصل کر رہا ہے. اب یہ جو مہاجر 6 ڈرون ہے، اس کے اوپر آپ الیکٹرو آپٹیکل سینسر جو ہے وہ بھی لگا کے لے کے جا سکتے ہیں. 12 گھنٹے تک جو ہے وہ اس کا انڈیورنس ٹائم ہے. میرا نہیں خیال دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا فائٹر جیٹ ہو جو ریئر ریفیولنگ کے بغیر 12 گھنٹے اڑ سکتا ہو. ایک 100 kg کا پے لوڈ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، جن میں مختلف قسم کے سینسرز ہو سکتے ہیں، الیکٹرانک وارفیئر کے سینسرز ہو سکتے ہیں، بامز یا میزائلز وغیرہ ہو سکتے ہیں. تو اتنا سستا ڈرون، اتنا چھوٹا ڈرون اگر ضائع بھی ہو جائے ان تمام چیزوں کے ساتھ، آپ کو کوئی اتنا زیادہ رشیا جیسی پاور کو کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. تو دوستو یہ ایک انفارمیشن، یہ ایک اپڈیٹ میرے سامنے آئی تھی ایران کے ڈرونز کے حوالے سے کہ انہوں نے اب رشیا کے لیے جو ہے وہ سکسیس حاصل کرنا شروع کر دی ہے. تو سوچا آپ کو اس اپڈیٹ کے بارے میں تھوڑا سا انفارم کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.